ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے پوائم فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس ریٹن بائی پیبلو نیروڈا ہو از اے چلین پوائٹ کی اوپننگ لائنز کو ایکسپلین کیا تھا. ٹوڈے وی ول ایکسپلین لائن نمبر 12 ٹو لائن نمبر 22. کل ہم نے 1 سے 11 تک کی لائنز کو ایکسپلین کیا تھا اور آج ہمیں 12 سے 22 تک کی جو لائنز ان کو ایکسپلین کرنا ہے. تو ان لائنز میں جنگ سے پہلا والا منظر بیان کیا جاتا ہے، 1936 سے پہلے کا منظر، کہ ابھی سول وار شروع نہیں ہوا تھا، خانہ جنگی شروع نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے والا کا منظر آج کی لائنز میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اس طرح کل اس نے کہا تھا کہ وہ اس شہر کے بیچو بیچ رہتا تھا، کیپٹل سٹی آف اسپین، میڈرڈ جو اسپین کی راجدھانی ہے وہاں رہتا تھا، جہاں گھنٹیاں بج رہی تھی چرچ کے اندر، جہاں کلاکس نظر آ رہی تھی، بڑی بڑی جو کلاکس ہوتے ہیں گرجا گھروں میں، درخت نظر آ رہے تھے. The poet calls his house as the house of the flowers. وہ اپنے گھر کو پھولوں کا گھر کہتا ہے. Because everywhere geraniums exploded. ہر طرف سے it was besieged or it was surrounded by geraniums, special kind of flowers. چاروں طرف اس کے گھر کے ارد گرد پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے. شاعر کہتا ہے it was a beautiful house with dogs and little children. یہ سچ مچ میں ایک خوبصورت مکان تھا جہاں کتے اور بچے بھی نظر آ رہے تھے. There was life, there was activity. Now today we will explain line number 12 to line number 22. ان لائنز کو ہمیں آج ایکسپلین کرنا ہے. Now let's first try to read these lines. Raoul, you agree. Raphael, Federico, you agree. Beneath the earth, you agree about my house with balconies, where the light of June drowned flowers in your mouth. Brother, the builder of roofs with the cold sun on which the weather van tears the fine frenzied ivory of tomatoes multiplied down to the sea. تو ان لائنز میں بھی جنگ سے پہلا والا منظر بیان کیا جاتا ہے. Now let's try to explain these lines. Roll, you agree, Raphael. In these lines, the poet recalls some of his friends. شاعر اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے who used to visit his house, جو اس کے گھر آیا کرتے تھے. And these included Raoul, Raphael and Federico. These were the renowned poets as well as friends. یہ شاعر کے دوست بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے. اب وہ ان کو یاد کر رہا ہے اپنے دوستوں کو. You agree beneath the earth. وہ ان کو یاد کرتا ہے. They were all killed during the Civil War. یہ سبھی جو اس کے دوست تھے خانہ جنگی کے دوران مارے گئے. اب ان کو وہ کیوں بلا رہا ہے، ان کو وہ پکار رہا ہے. Beneath the earth. They are under the earth. Beneath means under the earth. Now they are dead. Now they were lying dead under the earth. وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، جیسے ان کو زمین کھا گئی. They are no more. اب شاعر کیوں ان کو یاد کرتا ہے؟
Again he says, you agree about my house with balconies. یہ ان دوستوں کو کیوں یاد کرتا ہے؟ Recalling them, he recalls these friends. The poet says that they would agree with what he has said about his house. شاعر کہتا ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں جو باتیں اس نے کہی ہے ان سے وہ بھی رضامند ہوں گے. اب وہ ان دوستوں کو بلا رہا ہے جو اس کے گھر آیا کرتے تھے. The light of June drowned flowers in your mouth. اب شاعر اپنے گھر کا ذکر پھر کرتا ہے. And he says about his house, it was a house with balconies where with the coming of June, flowers grew so high that they reached above the mouth of a person. The light of June drowned flowers in your mouth. شاعر ان دوستوں کو یاد کرتا ہے. اور جون کے مہینے میں جو پھولوں کے پودے اتنے اونچے اگ جاتے تھے، اتنے اونچے پھول ہر طرف سے نظر آتے تھے کہ وہ کسی آدمی کے منہ تک پہنچنے لگتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس اتنی کثرت سے شاعر کے گھر کے آس پاس یہ پھول نظر آ رہے تھے یا ان کی اتنی گروتھ ہوئی تھی کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جیسے پھول کسی کے منہ میں چلے جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پھولوں کے پودے جو تھے یہ اتنے اونچے اونچے اگے تھے یا اونچے اونچے نظر آ رہے تھے کہ جو بھی آدمی ہوتا تھا، جو بھی اس کے دوست تھے، لگتا تھا کہ یہ پھول ان کے منہ میں چلے جاتے. شاعر اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، ان دوستوں کو یاد کرتا ہے اور اپنی بالکنیز کو یاد کرتا ہے کہ وہاں جون کے مہینے میں اتنے پھول نکلتے تھے، اتنے یہ پودے بڑے ہوتے تھے کہ ان کے پھول جیسے کہ ان کے منہ میں چلے جاتے تھے. اب شاعر ان کو گواہ ٹھہراتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے کہ یہ گواہ تھے میرے مکان میں، جو میرا گھر تھا یہ کتنا خوبصورت گھر تھا. برادر وہ ان کو 2 بار اس نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، برادر ان دوستوں کو یاد کیا ہے. یہ اس کے دوست ہی نہیں تھے، یہ ان کو اپنا بھائی سمجھتا تھا. The poet calls those dead friends his brothers. وہ اپنے ان دوستوں کو بلا رہا ہے، ان کو وہ اب بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا. And again he says, the builder of roofs with a cold sun on which the weather vane tears. اب شاعر اپنے مکان کی چھت کا منظر بیان کیا کرتا ہے. شاعر اپنے مکان کی چھت کا ذکر کچھ شاعرانہ انداز سے کرتا تھا. کولڈ سن کہ سرد موسم کا جو سورج کی جو روشنی ہے میرے مکان کا چھت کچھ عجیب سا، کچھ انوکھا منظر پیش کرتا تھا. The builder of roofs with a cold sun on which جب سرد موسم میں سورج کی روشنی میرے مکان کے چھت پر پڑتی تھی، یہ ایک انوکھا منظر پیش کرتا تھا، ایک عجیب سا منظر پیش کرتا تھا. اور اس چھت کے اوپر کیا تھا؟ The weather vane tears. Weather man is an instrument which shows the direction of the wind. وہ آلہ جو آندھی کا رخ بتاتا ہے. شاعر کہتا ہے میرے مکان کے چھت کے اوپر جو ویدر وین تھا، پہلے وہ اپنے مکان کے چھت کا ذکر کرتا ہے
कि it looked marvelously beautiful in the light of the winter sun. There was a weather van, वहाँ एक आला लगा था उसके मकान की छत के ऊपर, that looked tired moving all the time, जो थका हुआ नजर आ रहा था. अब ये थका हुआ क्यों नजर आ रहा था? बिकॉज इट कंटिन्यूसली मूव्स. जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली मूव करती है, जिस तरह एक पंखा मूव करता है, इसी तरह शायर के जो मकान की छत के ऊपर जो वेदर वैन था, इट टायर्स मीन्स इट लुक टायर्ड मूविंग ऑल द टाइम. ये भी अब घूमते घूमते अब ये थका हुआ. इट लुक्ड एग्जॉस्टेड, इट लुक टायर्ड. वेदर वैन के बारे में कहता है कि अब ये वेदर वैन थका हुआ नजर आ रहा था. The fine frenzied array of potatoes. Now the poet says, the fine frenzied array of potatoes. Frenzied array, it means vegetables, good crop. It means rich crop, अच्छी फसल, सब्जियां. Frenzied array of potatoes, उर्दू में कहेंगे हाथी दांत की जैसे रंग वाले आलू की भरपूर फसल थी. And in the last two lines, the poet says, he could also see, वो देख सकता था, rich crops of potatoes, बेशुमार फसल, अनगिनत फसल, आलू की भरपूर फसल. And tomatoes multiplied down to the sea. It means multiplied down to the sea, and tomatoes extended up to the sea. शायर की घर की छत पर से समंदर किनारे तक फैली हुई आलू और टमाटर की भरपूर फसलें भी देखी जा सकती थी. और इसीलिए शायर कहता है कि इतनी आलू की फसल थी, इतनी टोमेटोज की फसल थी. मल्टीप्लाइड डाउन टू द सी मीन्स काउंटलेस, एक्सटेंडिंग अप टू द सी, जिस पर नजर ही नहीं पड़ती थी. वो मीन्स रिच क्रॉप, हर तरह से भरपूर फसल, भरपूर सब्जियां नजर आ रही थी. और जितनी भी कल हमने लाइन्स पढ़ी और आज लाइन्स पढ़ी, इनमें वो मंजर बयान किया जाता है बिफोर द स्पेनिश सिविल वॉर. अभी सिविल वॉर ब्रोक आउट नहीं हुआ था, अभी खाना जंगी शुरू नहीं हुई थी. उससे पहला वाला का मंजर कल और आज की लाइन्स में बयान किया गया है. इस शहर की खूबसूरती के बारे में शायर अपने घर को फूलों का घर कहता है. जेरेनियम्स एक्सप्लोड स्प्रॉटेड. इसी तरह शायर अपने तीनों दोस्तों को याद करता है, रावल, रफील, फेडरिको. अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे, जैसे उनको जमीन खा गई. बिकॉज दे वर असैसिनेटेड, दे वर किल्ड, वो मारे गए. अब वो उनको गवाह ठहरा है और अपने घर को कहता है कि वहाँ जून के महीने में इतनी कसरत से फूल उगते थे, या ये पौधे इतने बड़े होते थे कि इनके फूल जैसे उनके मुंह में चले जाते थे. लेकिन अब वो दोस्त उनको नज़र नहीं आ रहा है शायर को. अब उनको वो he calls those friends his brothers. वो उन दोस्तों को अब भाइयों की तरह उनको बुलाता है. इसी तरह शायर अपने मकान की छत का मंजर बयान करता है, जहाँ सूरज की किरणें पड़ती थी, और ये एक अनोखा मंजर पेश करता था विंटर के महीने में. और इसके ऊपर जो वेदर वैन था, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट टायर्स, इट वाज लुकिंग टायर्ड, ये थका हुआ महसूस हो रहा. फिर शायर आखिर की लाइन्स में पोटैटोज और टोमेटोज के बारे में भी जिक्र करता है कि वहाँ कितनी भरपूर फसल नज़र आ रही थी, आलू और टोमेटोज की अनगिनत फसल. That multiplied down to the sea means extending up to the sea. को ये कुछ लाइन्स थी जिनको हमने आज एक्सप्लेन किया. इससे आगे की लाइन जो है, इनको कल हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम.